اردو سے عربک سیکھنے کے لیے جاوید احمد ٹاکس کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا نام ہے جاوید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں جاوید احمد ٹاکس یوٹیوب چینل۔ دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا جو اس کا حصہ ہوگا اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کوالٹیز، صفات جو ہوتی ہیں بندوں کی یا کسی بھی چیز کی کوالٹیز ہوتی ہیں، صفات ان کو عربک میں کیا کہتے ہیں، کیا کیا نام ہوتے ہیں وہ بتائیں گے۔ اور دوسرا جو اس کا سیگمنٹ ہوگا ویڈیو کا، اس کے اندر ہم بتائیں گے کچھ بھائیوں کو سوالات ہیں وہ ہم نے شامل کیے ہیں۔ مثلا جیسے کسی نے پوچھا ہے میرا شادی کو عربک میں کیا کہتے ہیں، اور دوسرا کسی نے پوچھا ہے عربک میں سپورٹ کو کیا کہتے ہیں، اور تیسرا سوال ہے اس کی عربک کیا ہوگی، میری گاڑی پلٹ گئی ہے، اور تیسرا کسی نے پوچھا ہے ابدن کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور کسی نے پوچھا ہے کہ ہیپی ٹیچر ڈے جیسے کہتے ہیں ہیپی ٹیچر ڈے اس کو عربک میں کیسے کہیں گے، اور لاسٹ پہ کسی نے پوچھا ہے مجھے شرم آتی ہے اس کو عربک میں کیا کہیں گے۔ اور تیسرا جو سیگمنٹ ہوگا اس کے ہمیشہ کی طرح ایک پیاری سی نصیحت ہوگی آپ لوگوں کے لیے کہ جو ہو سکتا ہے کسی نہ کسی کی زندگی ضرور بدل دے۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے صفات کے بارے میں بات کریں گے۔ صفات جیسے ایک مضبوط ہوتا ہے، طاقتور یا مضبوط کہہ لو، اس کو عربک میں کہتے ہیں گوی، گوی، اوکے، اور انگلش میں کہتے ہیں اسٹرانگ، قوی، قوی بھی کہہ سکتے ہیں، گوی، گوی یا قوی، قوی، ویسے لفظ قوی ہے، قوی، ٹھیک ہے، گوی بھی بول سکتے ہیں، دونوں کا مطلب ہوتا ہے مضبوط، اسٹرانگ۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے کمزور، کمزور کو کہتے ہیں عربک میں ضعیف، ٹھیک ہے، ضعیف، ضعیف، کمزور، اور انگلش میں جس کو کہتے ہیں ویک۔ خوبصورت، جیسے ماشاءاللہ یہ چھوٹی سی پیاری سی بیٹی ہے، بہت خوبصورت ہے، میری بیٹی بھی سیم اسی کی طرح کی ہے، تو میں نے یہ مجھے اچھی لگی تو میں نے لگایا خوبصورت، اس کو کہتے ہیں جمیل، جمیل، خوبصورت، اور انگلش میں کہتے ہیں بیوٹیفل۔ بدصورت، جیسے وچ چڑیل ہوتی ہے، بدصورت، اس کو کہتے ہیں بشیع، بشیع، بشیع یعنی بدصورت، اور انگلش میں اگلی۔ صحت مند کو کہتے ہیں صحت زینہ، صحت مند، اور انگلش میں جس کو کہتے ہیں ہیلتھی۔ بیمار، بیمار کو کہیں گے مریض، مریض، بیمار، اور انگلش میں کہیں گے سک۔ عمدہ، نمبر 1 جیسے کہتے ہیں عمدہ، بہت عمدہ۔ ممتاز، ہذا ممتاز یعنی یہ بہت عمدہ ہے، انگلش میں کہیں گے نائس۔ عمدہ، ہیلو بھی کہتے ہیں، عمدہ کو ایک اور لفظ ہے ہیلو، ہیلو، ہذا ہیلو، ہذا ہیلو، ہیلو، ٹھیک ہے، عمدہ، نائس اس کو بھی کہتے ہیں۔ مہربان، مہربان کو کہتے ہیں لطیف، ہذا رجال لطیف، یہ آدمی بہت یعنی مہربان ہے، لطیف، ٹھیک ہے، اس کو مہربان کو کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں کائنڈ۔ لمبا، جیسے لمبا، چھوٹے سے لمبا ہو رہا ہے بندہ، طویل، طویل کہتے ہیں، لمبے کو ہو سکتا ہے کسی ویڈیو میں بتا دیا، لیکن میں اسپیسیفک یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں صفات ہے اور اس میں کچھ نہیں ہے۔ ٹال، ٹال کہتے ہیں لمبے کو۔ بڑا، ایک بڑا، ایک لمبا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بڑا، بڑے کو کہتے ہیں کبیر، کبیر، کبیر یعنی بڑا، لارج، اوکے۔ چھوٹا، چھوٹے کو کہتے ہیں صغیر، صغیر یعنی چھوٹا، اور انگلش میں کہتے ہیں اسمال۔ یہاں پہ صغیر بھی بولتے ہیں، صغیر بھی بولتے ہیں، صغیر، صغیر، ہم لوگ ایسے صغیر بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسمال، چھوٹا۔ کھردرا، ایک جیسے کھردرا ہوتا ہے، کوئی چیز کھردری ہے، ٹھیک ہے، خشن، خشن، کھردرا۔ رف کہتے ہیں انگلش میں تنگ، ذک، ذک، ذک یعنی تنگ، اوکے۔ نیرو، نیرو۔ وسیع، کھلا، وسیع جیسے ہوتا ہے، وسیع آسمان، کھلا آسمان، وسیع۔ عریض، عریض یعنی وسیع، اوکے۔ وائٹ، وائٹ اینگل جس کو کہتے ہیں، وائٹ اینگل، کیمرے کی لینس بھی ہوتی ہے وائٹ اینگل، کھلی مطلب اوپن، اوکے۔ آگے چلتے ہیں۔ سیدھا، سیدھا کو کہتے ہیں مستقیم، یہاں پہ سیدھا بھی بول دیتے ہیں، عربک میں بہت زیادہ لفظ ہو سکتا ہے انہوں نے اردو سے لیا ہو یہ لفظ سیدھا، ہم لوگ روح سیدھا، روح سیدھا کہتے ہیں، چلو سیدھے جاؤ، مستقیم کم ہی بولتے ہیں، ویسے ہی لفظ جو ہے صحیح مستقیم اس کا مطلب ہوتا ہے سیدھا، لیکن یہاں پہ سعودی میں بولتے ہیں سیدھا، سیدھا یعنی عربی بھی بولتے ہیں سیدھا، ان کو بھی پتہ ہے، اوکے۔ اسٹریٹ، سیدھا بھی بول سکتے ہیں، مستقیم بھی بول سکتے ہیں، دونوں لفظ کا مطلب ہوگا سیدھا، ٹھیک ہے۔ صاف، صاف شفاف ہوتا ہے، جیسے ایک چیز صاف ہے اس کو کہتے ہیں نظیف، ہذا نظیف،
यानी साफ़ है, मतलब को खाना भी है, खाना हदा नज़ीफ़, साफ़ सुथरा खाना है, कुछ भी। नज़ीफ़ मतलब साफ़। क्लीन कहेंगे इंग्लिश में। गंदा, गंदे को कहते हैं वस्ख, वस्ख, हदा वस्ख। किसी बंदे को भी कह सकते, कोई आदमी बुरा है, गंदा, हदा 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 नफर वस्ख, ये गंदा आदमी है, हदा नफर वस्ख, या हदा ताम खाने को तो खैर बुरा नहीं कहना चाहिए, ऐसा भी हो, कोई भी चीज़ है जाने गंदी है, ठीक है, हदा वस्ख, हदा वस्ख, ओके। गंदा मतलब वस्ख, इंग्लिश में डर्टी। मीठा, मीठा, हलावा, हलावा कहते हैं मीठे को, स्वीट कहते हैं इंग्लिश में। कड़वा, कड़वा मुझे और कुछ समझ नहीं है, मैंने करेला लगा दी यहाँ पे, इसका मतलब आप करेला ना समझ लिएगा। मुर, मुर कहते हैं किसी भी कड़वी चीज़ को आप कह सकते हो, तो मैंने करेला लगाया, इसकी अच्छी मिसाल है। करेला, करेला जो होता है कड़वा होता है, इसलिए मैंने मुर यानी कड़वा, बिटर। खट्टा, खट्टा मैंने लेमन लगा दिया, जो है खामद, इसका मतलब लेमन नहीं होता, इसका मतलब होता है खट्टा, खामद, ठीक है, खट्टा। सोर इंग्लिश में कहते हैं। आगे जो है दूसरा सेगमेंट शुरू हो रहा है सवालात के जवाब का, ठीक है। पहले जो सवाल है, मेरा शादी को अरबी में क्या बोलते हैं, ये पूछा गया है GH रज़ा, GH रज़ा, ठीक है, ये भाई आप लोग के लिए सवाल है। मेरी शादी, उसको कहेंगे ज़वाजी। देखते रहिएगा, इसमें डिटेल से समझाने वाला हूँ। ज़वाजी, ज़वाजी मतलब मेरी शादी, माई वेडिंग। नंबर 1 पे ज़वाज, ज़वाज कहते हैं सिंपल शादी को, ठीक है, शादी को कहते हैं ज़वाज, वेडिंग। ज़वाज, यहाँ से अगर आपने अल्फ हटा दिया, ज़वाज की जगह से अल्फ, वाव के आगे से अल्फ हटा दिया तो वो बन गया ज़ौज। तो ज़ौज का मतलब होता है शोहर, शोहर को कहते हैं यहाँ पे अरबिक में ज़ौज, इंग्लिश में हस्बैंड। ज़ौजा, ज़ौजा जैसे बीवी को, बीवी को कहते हैं ज़ौजा, और इंग्लिश में कहते हैं वाइफ। और दूसरी बात, मेरी शादी को एक और भी बता देता हूँ, वो भी यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। हो सकता है किसी कंट्री में ऐसा, लेकिन सऊदीया में ज़वाज, ज़ौज इससे बोला जाता है, लेकिन हो सकता है ये जो इंटरनेशनल लैंग्वेज में बता रहा हूँ और दूसरी कंट्री में भी लोग देखते हैं अरसी, अरसी यानी मेरी शादी, अरसी माई वेडिंग। अरीस, अरीस होता है दुल्हा, दुल्हे को कहते हैं अरीस, और इंग्लिश में कहते हैं ग्रूम। अरोसा, अरोसा कहते हैं दुल्हन को, दुल्हन को कहते हैं अरोसा, और इंग्लिश में कहते हैं ब्राइड। ये इन्होंने पूछा है अरबिक में स्पोर्ट को क्या कहते हैं, स्पोर्ट यानी हमायत या स्पोर्ट, ठीक है। स्पोर्ट वैसे इंग्लिश का लफ्ज़ है, इन्होंने लिखा है, उर्दू में जिसको कहते हैं हमायत भी कहते हैं, आजकल स्पोर्ट इंग्लिश का लफ्ज़ उर्दू में भी गया, स्पोर्ट या हमायत, उसको अरबिक में कहते हैं दाम या तशजीह, दाम या तशजीह, और इंग्लिश में जिसको कहते हैं सिंपली स्पोर्ट। आगे जो है, मुझे स्पोर्ट करो, फ़र्ज़ करें इसी का मैं थोड़ा सा आपको जुमला बना के बता देता हूँ। मुझे सपोर्ट करो, दामनी, दामनी, मुझे सपोर्ट करो, ठीक है, सपोर्ट मी ऐसे बोलेंगे। वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, ठीक है। आपने कैसे कहना है, ही दायम तदअमनी, ही दायम, दायमन भी बोल सकते हैं, दायम बोलने में यहाँ पे आता है दायम, ठीक है, दायम बोलते हैं नॉर्मली। ही दायम तदअमनी, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती है। शी ऑलवेज सपोर्ट्स मी, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करता है। आदमी के लिए बोलना है हुआ, ही की जगह हुआ, बाकी सेम, दायम तदअमनी। या यहाँ पे दूसरा लफ्ज़ बता रहा हूँ, तशजअनी, हुआ दायम तशजअनी, यानी एक लफ्ज़ मैंने तदअमनी के साथ बना दिया, एक दूसरे लफ्ज़ के साथ तशजअनी, ठीक है। हुआ दायम तशजअनी, हुआ दायम तशजअनी, वो हमेशा मेरी सपोर्ट करता है, मेरी हमायत करता है। ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी। आगे तीसरा जो है सवाल भाई का, उन्होंने पूछा है हैप्पी टीचर डे, उसको क्या कहते हैं अरबिक में, यौम मुअल्लिम सईद। यौम मतलब दिन, मुअल्लिम उस्ताद को कहते हैं, टीचर को कहते हैं सईद, खुशी का, हैप्पी, ठीक है। यौम मुअल्लिम सईद, यौम मुअल्लिम सईद आप ऐसे बोल सकते हैं। हैप्पी टीचर डे, यू आर द बेस्ट टीचर, ओके। जैसे मैंने नीचे उसको एक लगाई है अच्छी सी फ़ोटो। उस्ताद का दिन, इसको उर्दू में वैसे कहते हैं उस्ताद का दिन मुबारक हो, लेकिन वैसे नहीं मुझे स्पेसिफिक का पता कि उर्दू में इसको क्या कहा जाता है। हैप्पी टीचर डे आजकल इंग्लिश ही हर जगह चल रही है। उस्ताद का दिन मुबारक हो, उस्ताद का दिन मुबारक हो, उर्दू में इसको ऐसे कहते हैं। चौथे नंबर पे सवाल है भाई का, उन्होंने पूछा कि मेरी गाड़ी पलट गई है, या मेरी गाड़ी पलट गई।
سیارتی اگلب اقلب سیارتی اگلب گلب جیسے ہوتا ہے نا وہ دل ہے, اگر اس کے سامنے پہلے الف لگا دیا, سیارتی اگلب اگلب مطلب پلٹ جانا, میری سیارتی میری کار, اگلب پلٹ گئی. اوکے, مائی کار از فلپڈ. نمبر 5 پہ جو سوال ہے انہوں نے پوچھا ہے مجھے شرم آتی ہے, انا مستحی. ٹھیک ہے, ویسے جو ہے یہ جو مستحی اس کا آپ میننگ دیکھیں گے سیم نہیں ہے, اس کا مطلب تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ ہم اس طرح بولا جاتا ہے مجھے شرم آتی ہے. لوکل میں جو ہے ڈائلیکٹ عربی میں یہ بولا جاتا ہے مجھے شرم آتی ہے, انا مستحی, انا مستحی, انا مستحی, انا مستحی, مجھے شرم آتی ہے. آئی ایم ashamed. اچھا, اگر آپ نے کہنا ہے کہ میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں تو آپ کہیں گے انا متفشل من اللي سویتا. من کے لیے, ٹھیک ہے, جس کے لیے, ٹھیک ہے, اللي سویتا جو میں نے کیا, میں اس کے اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں. انا متفشل من اللي سویتا. اور انگلش میں کہیں گے I am ashamed of what I did. نمبر 6 پہ لاسٹ پہ جو سوال ہے انہوں نے پوچھا ہے ابدن. ابد بھی بولتے ہیں, ابد نہیں, کبھی نہیں. ٹھیک ہے, ابد کبھی نہیں, یا ابدن کبھی نہیں, کبھی نہیں. اور لاسٹ پہ آج کی نصیحت یہی ہے کہ زندگی میں جب کچھ باتیں, فیصلے یا کچھ چیزیں آپ کے اختیار میں نہ رہیں تو ان کو اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں. ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس چینل کے اندر ساری عربی سے ریلیٹڈ ہی ویڈیوز ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں, تب تک لیے میں بہت سا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.